بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کریم جل جلالہ اس کی مہربانی اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر کچھ سیکھنے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامین کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمامین کی باطنی زندگی کو اللہ تعالیٰ منور اور حسین بنائے۔ اہل بیت کا تذکرہ جو ہے وہ داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے تھے، جو کہ پچھلی جو ہماری نشست ہوئی اس میں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہی میں شمع آل محمد مجرد از علاقۂ خلائق سید زمانہ خود ابو عبداللہ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جو محققان اولیاء اکرام سے ہیں اور قبلہ اہل صفا قتیل دشت کربلا ہیں اور شہزادہ گلگلو قبا ہیں۔ اس قصہ میں محققین صحیح حالات کے حوالے سے متفق ہیں کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ان پر تلوار نہیں اٹھائی جب تک وہ کچھ بھی مائل بحق تھے اور اتباع کی طرف جھکے رہے۔ جب یعنی آپ کو یہ یقین ہو گیا احقاق حق سے حق ان سے مفقود معدوم ہو گیا تو ان پر شمشیر کھینچی حتیٰ کہ جان عزیز کو فدائے بارگاہ الہی کر دیا، اور جب تک جان فدا نہ فرمائی آپ نے آرام نہ فرمایا، یعنی جب تک آپ کو قربانی نہ دی اس وقت تک آپ نے آرام نہیں فرمایا۔ آپ میں سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریم کے بہت سے ایسے نشان تھے کہ آپ کی ذات مقدس ہی ان نشانوں میں سے مخصوص تھی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور نے سیدنا حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پشت اقدس پر سوار کر رکھا تھا اور ایک ڈوری اپنے دہن مبارک میں سے نکال کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں دے رکھی تھی، اور امام حسین
ہانک رہے ہیں اور حضور اپنے گھٹنوں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جب میں نے یہ شان دیکھی تو عرض کیا، اے ابو عبداللہ، آپ نے سواری تو بہت عجیب پائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، سواری بھی تو ایسی اچھی ہے، جو سواری تم دیکھ رہے ہو، عمر سواری بھی تو ایسے اچھے ہے۔ تو اس گفتگو میں بہت سی لطیف باتیں اور اہل طریقت کے لیے بہت سے رموز ہیں اور عجیب و غریب معمولات ظاہر ہیں۔ انہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے، تیرا دین ہے، اس لیے کہ انسان کی نجات متابعت دین میں ہے اور اس کی ہلاکت مخالفت دین میں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مشفق کے حکم کے ماتحت چلے اور اس کی شفقت کا سایہ اپنے اوپر سمجھے اور اس کی پیروی کے بغیر کسی طرح نہ جائے۔ اور بھائی وہی ہے کہ نصیحت کرتا رہے اور شفقت و محبت میں اس کا پابند بنے۔ ایک حکایت میں ہے کہ ایک روز ایک شخص حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں غریب اور مفلس عیالدار ہوں، میرے لیے آپ کی طرف سے آج کے شب کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جا، ہمارا وظیفہ راستہ میں ہے، آ جائے تو تجھے دیں گے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ 5 تھیلیاں دینار لائی گئی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئی تھی۔ ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والے نے کہا، حضور، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہ رقم غربا میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے وہ تھیلیاں اسی سائل کو دے دی اور معذرت فرمائی کہ تجھے انتظار میں بہت دیر ٹھہرنا پڑا، اگر اتنی سی رقم کا مجھے گمان ہوتا تو تجھے اس قدر زحمت کش انتظار نہ کراتا۔ ہمیں معاف کر، اس لیے کہ ہم اہل بلا سے ہیں اور ہم نے جملہ عیش و دنیاوی سے انقطاع کر لیا اور اپنی تمام تمنائیں اور آرزوئیں مٹا دی ہیں اور دوسروں کی تمنائیں پوری کرنے میں عمر وقف کر دی ہے، علاوہ اس کے کہ آپ کے بہت سے ایسے فضائل ہیں جو امت کے کسی فرد سے پوشیدہ نہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ سمجھ لیں، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پچھلے نشست میں بھی سنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ نے بیعت کیا اور خلافت جو ہے آپ نے حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سونپ دیا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں کہ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا تو اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا ہے، اس صلح کو نبھایا ہے۔ اور اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اختلاف ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا، تو یہ جو نذرانہ جو آپ نے بھیجا تھا اپنے دور اقتدار میں، تو آپ اس کو کبھی قبول نہیں کرتے اور یہ ہر ماہانہ بھیجا کرتے تھے۔
ہر معنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ اور مال نذرانہ جو کہ بھیجتے تھے، اور آپ اس کو قبول بھی کرتے تھے جیسا بھی ابھی. اور لکھنے والے یہ کون ہے؟ خود داتا علی حجویری ہیں. داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، اس کو قبول. تو جب کسی سے دشمنی ہو تو اس کا دیا ہوا چیز کون قبول کرے گا؟ آج کے دور میں کرتا ہے. تو جب اس سے دشمنی ہو تو اس کے دیے ہوئے مال کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے. اور پھر جس طرح کا ماحول معاشرے میں ان دو یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بنایا گیا ہے وہ تو بڑا شدید ہے. تو جب اگر ایسا شدید معاملہ ہو پھر تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا کچھ دیا بھائی قبول کیا جا سکے. تو ایسا نہیں تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ کوئی ہماری بات تو ہے نہیں. اگر کوئی صوفی ہے اور داتا صاحب کو مانتا ہے تو یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، اس کو سمجھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ کی بھی عطا فرمائے. آرزوئے وہ سب کچھ مٹا دی اور دوسروں کی تمنائیں پوری کرنے میں عمر وقف کر دی ہے. علاوہ اس کے کہ آپ کے بہت سے ایسے فضائل ہیں جو امت کے کسی فرد سے پوشیدہ نہیں ہیں، کسی فرد سے پوشیدہ نہیں ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، حضور کے نواسے ہیں. اور نواسے بھی وہ ہیں جو حضور کے دوش مبارک میں جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے. اور یہ وہ نواسہ ہیں کہ جو جناب اگر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں اور یہ آ جائیں تو حضور خطبہ چھوڑ دیں، ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیں. تو اس لیے جو یہ وہ عظیم گھرانہ ہے اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کی فضیلت، تو بات تو وہی آ گئی کہ فضیلت جو گھرانہ رسول سے تعلق رکھتا ہو. سرکار نے جن کے بارے میں کہا اور جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ زبان مبارک چسایا ہو، تو یہ ہے. پھر آگے ایک طویل گفتگو ہے لیکن مختصر میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہی میں وارث نبوت چراغ امت سید مظلوم امام محروم زین بن عباد شمع اوتاد ابو الحسن علی بن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے زمانے کے لوگوں میں بڑے اکرام، اور ایک ظاہری بات ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ سے افضل روئے زمین میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا. آپ سے افضل آگے داتا صاحب آپ لوگوں میں بیان حقائق اور انکشاف دقائق کرنے میں مشہور تھے. آپ سے لوگوں نے پوچھا حضور دنیا و آخرت میں نیک بخت کون شخص ہو سکتا ہے؟ فرمایا دارین میں وہ شخص نیک بخت ہو سکتا ہے جو جب خوش ہو تو باطل پر نہ ہو اور جب غضبناک ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے باہر نہ کرے، حق سے باہر نہ کرے، کہ وہ غصے میں غلط کام شروع کر دے.
ناحق فیصلے شروع کر دے اور ظلم و جبر شروع کر دے، اور کہ وہ جب خوش ہے تو خوشی میں جو ہے ضلالت اور گمراہی کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اور یہ صفت اسی میں ہو سکتی ہے جو اپنے اوصاف کمال میں استقامت حاصل کر چکا ہو، اس لیے کہ رضا بالباطل باطل ہے، اور غضب ناکی میں حق و صداقت کا ہاتھ سے چلا جانا اور خشمگینی کی حالت میں انصاف کا خون کر دینا بھی باطل ہے، اور مومن کامل کسی حالت میں باطل کو اختیار کرنے والا نہیں بن سکتا، باطل کو اختیار کرنے والا نہیں بن سکتا۔ اس کے پیچھے آپ جائیں گے نا، وہ پھر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تلوار آپ نے تو چلایا وہاں حق کے لیے، لیکن کسی ناحق کا خون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میں نہیں ہے۔ اور جو صبر و استقلال کا جو مظاہرہ کیا اور دین کو بچانے کے لیے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا، تو یہ تو دو جملے کی بات نہیں ہے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین بچانے کے لیے، حضور کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی آپ نے پیش کیا ہے، وہ قربانی مقصد کہ قیامت تک اس کو بلایا نہیں جا سکتا، بلکہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار مشعل راہ ہے، سمجھے نا، کہ جب وقت ایسا آ جائے تو اب نہیں کہ خاموشی سے بیٹھ جائیں جس طرح آج ہو رہا ہے اور لوگ آج کر رہے ہیں، اور کہیں قرآن کی توہین ہو رہی ہے، کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے، کوئی جناب حضور کے تقدس پر حملہ کر رہا ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیے یہ اس سال عید الاضحیٰ میں جو قربانی میں کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور نکاح کے معاملے میں ہندو حضرات جو وہاں اس کی توہین کر رہے ہیں، اور وہاں معاذ اللہ قرآن کی توہین کہ قرآن مقدس کی جو آیتیں اور صورتیں، کیونکہ یہ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس ایک آیت نہیں لا سکتے، پھر آگے اللہ رب العزت نے آگے بڑھ کے اور یعنی کوئی ایک صورت لیا، کوئی ایک آیت لیا، اللہ رب العزت نے پھر رب نے فرمایا کہ تم لا بھی نہیں سکتے ہو۔ تو جب اللہ کا یہ فیصلہ یعنی قرآن کی حفاظت جب خود رب کر رہا ہے، تو اس کو تو 6666 آیت کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، اور نہ اس جیسی کوئی آیت اور صورت کوئی لا سکتا ہے، کوئی حرف نہیں لا سکتا ہے، ایک حرف نہیں لا سکتا ہے۔ تو اب یہ لوگ ناکام لوگ ہیں جو قرآن کی توہین کرتے ہیں نا، یہ ناکام لوگ ہیں، اور یہ ہندوستان میں وہ ٹی وی میں بیٹھ کر قرآن مجید پر معاذ اللہ بات کرتے ہیں اور اس پر نقائص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی ناکام کوشش ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ایک کفر جو ہے وہ ایک پیج میں آ کر مسلمان کے مقدسات کی توہین کر رہا ہے، اور مسلمان کیا کر رہا ہے جی؟ مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ احتجاجاً اس ملک کے سفیر کو دفع کر دے، چلو وہ حکمران تو بغیرت ہیں، پھر وہ کیونکہ میں جمعۃ المبارک کو جو ریلی اور مارچ تھا قرآن تحفظ مارچ میرا، تو کہاں گئے وہ علماء؟ ربیع الاول میں نکلتے ہیں،
रबीउल अव्वल में निकलेंगे, उनको नज़र आना है यार हमने वो दीन से वो काम हमने ले लिया है ना जो आसान है और जिसमें मज़ा है, उसको तो ले लिया है। यानी वो काम तो हमने आसानी से ले लिया है, लेकिन दीन के नाम पर पत्थर खाना है तो वहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा। दीन के नाम पे तकलीफ उठाना तो क्योंकि कल भाई गर्मी बहुत थी, तो फिर आपने ये कभी सोचा नहीं वो लोग, वो उलमा जो घर में बैठे रहे हैं या वो पीर साहब जो नहीं निकले, कभी उन्होंने सोचा है कि बदर में 17 रमज़ान है और शदीद गर्मी है और 313 क्यों आए थे? इस्लाम के लिए। सहाबा किराम जो है वो दीन की बका और उसको फैलाने के लिए और दावत हक के, क्या मैं अभी वो तारीख़ी वाक़यात में पढ़ रहा हूँ तो उसमें महीनों अपने वतन को छोड़कर जो है और वो इस्लाम के प्रचार और इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए निकले हुए हैं और महीनों का सफ़र है और वो जाकर जो है वो एक मुल्क को जो है वो आज़ाद करते हैं और वहाँ फतह का झंडा गाड़ते हैं, तो फिर वहाँ से वो अपने वतन वापस नहीं आ रहे, फिर दूसरे वतन की तरफ रुख कर रहे हैं। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है वो ख़त व किताबत के ज़रिए जो है वो चल रहा, सब कुछ चल रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गाइडलाइन कर रहे हैं और उधर से वो भी जो है और सफ़र इख्तियार है। और महीनों यार वो बीवी बच्चे वालों नहीं थे हैं, उनके साथ शिकम नहीं था क्या? उनको भूख नहीं लगती थी क्या? वो कारोबारी लोग नहीं थे क्या? वो जो है वो हवा पीने वाले लोग थे या वो लोहे से बने हुए लोग थे? उस आज कि चंद घंटे के लिए सिर्फ इस गर्मी में चलना है, किसके लिए? अपने ही कुरान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो नहीं कर सके। फिर वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माह मुहर्रम आएगा तो इमाम हुसैन इस तरह से शहीद हुए। इमाम हुसैन 72 रुफ़ाक़ा को लेकर गए और फिर वो क्या कहते हैं, इस्लाम ज़िंदा होगा हर करबला के बाद। पहले इस्लाम ज़िंदा होगा हर करबला के बाद, तो करबला तो सजाना पड़ेगा ना। क्या आप देखें, ये मुनाफिकत देखें ना, मिंबर में ही बैठकर कि इस्लाम ज़िंदा होगा हर करबला के बाद, तो करबला कौन सजाएगा? इस्लाम की तो तौहीन हो रही है। इस्लाम को तो इस्लाम का गला घोट कर मानने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कौन है? तो इसलिए ये आप इस पर ज़रूर सोचें कि जो मौलवी धूप में चंद कदम चलने के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद कदम चलने के लिए तैयार नहीं है, वो दीन की रखवाली क्या कर सकता है? और जो पीर अपनी ज़ात पर बात आ जाए तो पता नहीं वो क्या कुछ कर बैठे और उसके मुरीद क्या कुछ कर बैठे। दीन की इतनी बड़ी तौहीन हो गई, कुरान को मादलब वो देखने के काबिल नहीं है, इस कदर तौहीन कर दिया गया। वो पीर साहब नहीं निकले, पीर साहब को ख्याल नहीं आया, तो ये दीन की तर्जुमानी और ये दीन नहीं, तो ये और ना ये करबला सजाने वाले लोग हैं। इसलिए जो है ये हमें भी समझना होगा, हमें भी अपने और परायों में जो है ना वो तमीज़ अब करना होगा। हमें भी देखना होगा कि दीन की सही तर्जुमानी कौन कर रहा है। जब तक इस्लाम के हाथ में तलवार था तो
اسلام سے لوگ ڈرتے تھے. آج اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. آج اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں تو بولتا ہوں اس کو چوڑی ہے، چوڑی. آج 56-57 مسلم ممالک کے حکمران وہ چوڑی پہنے ہوئے، چوڑی جو عورتیں پہنتی ہیں، چوڑی. اور ان ملک کے جو رعایا ہیں، جب حکمرانی ایسا تو رعایا کی بات ہی چھوڑ دیں. اس لیے یہ سوچنا چاہیے، یہ ایک درد ہے. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے تو وہ کرب محلہ کا سارا منظر آپ نے دیکھا ہے نا. انشاءاللہ العزیز آئندہ جو نشست ہے اس میں ہم آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ